بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ تجزیہ کار ہیں عامر ببو اور اعجاز عباسی. ناظرین، ہم نے کل جو ایک حکومت آزاد کشمیر کی 2 سال کی جو حکومت کی گڈ گورننس جو وزیر اعظم صاحب کے دعوے تھے، اس کے حوالے سے جو آڈیٹر جنرل آف آزاد کشمیر نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس کے اوپر ہم نے کل تفصیل سے بات کی تھی کہ حکومت نے جو اربوں ہار جو روپے کی بے ضبط کی ہیں، آج اس میں مزید کچھ انکشافات ہوئے ہیں. مزید جو محکموں کے حوالے سے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا، آج اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ 2 سال سے جو وزیر اعظم دعوے کرتے رہے اور عملاً اس میں کیا پیش رفت ہے. پھر جو حکومت آزاد کشمیر نے جو سرکاری اداروں میں گریڈ 1 سے لے کر 15 تک جو ملازمین کی جو خالی اسامی بھرتی کے لیے جو سلیکشن کمیٹیاں قائم کی تھی، آج ہائی کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا، معطل کر دیا اس کو. اور جو حکومت کی خواہش تھی کہ وہ ہزاروں کے حساب سے لوگ بھرتی کرنا چاہتے ہیں، اب ان کو وہ فوری طور پر ان کا یہ پلان وہ اب وہ جو پورا ہوتا ہوا جہاں نظر نہیں آتا. پھر جو آزاد کشمیر اسمبلی میں جو ماجرین جو ممبران اسمبلی کی نشستوں کا معاملہ جو زیر بحث ہے، اور ایکشن کمیٹی کے اس مطالبے کے بعد کہ یہ جو پاکستان میں جو ماجرین کی نشستیں ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے. تو یہ 3-4 موضوعات ہم اس سے باتیں، لیکن آغاز کرتے ہیں جو ماجرین کی نشستوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کی ایکشن کمیٹیوں میں. اس کے بعد سے یہ معاملہ زیر بحث ہے اور اس میں 2 رائے سامنے آئی ہیں. ایک جو طبقہ ہے یا جو لوگ ہیں مکاتب فکر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسمبلی نشستیں جن مقاصد کے لیے یہ اسمبلی میں رکھی گئی تھی، یہ مقاصد پورے کرنے بری طرح ناکام ہو گئی ہیں. اور یہ جو ممبران اسمبلی ہیں، موجودہ جو ماجرین ممبران اسمبلی ہیں، ان کا تحریک آزادی کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں رہا اور اس سے پہلے لوگوں کا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو تحریک آزادی کشمیر کے لوگ ہیں، جو تحریک آزادی کشمیر کے وارث ہیں، جو اس وقت جو موجودہ تحریک ہے جو وہاں پر چل رہی ہے، ان کے جو لوگ ہیں ان کو نمائندگی دی جائے. 1988 کے بعد سے جو لوگ مہاجر ہو کر آئے ہیں، جو صحیح ایمانوں میں کشمیری ہیں، یہ 3. جناب ابھائی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ جو ماجرین جموں کشمیر کے نشستوں خاتمے کا معاملہ، تو آپ اس سے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا کفیل صاحب؟ وہ اس دن امجد علی خان نے اور شوکت نواز میر نے مظفر آباد میں ان کی جوابی جو پریس کانفرنس کی تھی وزراء کے جواب میں، تو اس میں آئینی کچھ چیخیں پڑھ کر سنائی تھیں امجد علی خان نے. آج میں کہ ان کو غور سے دیکھ رہا تھا، کچھ بندے نے شیئر بھی کی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی. اس میں بڑی ایک جموں کے ماجرین کی جو 6 سیٹیں اور وادی کے ماجرین کی جو 6 سیٹیں ان کے بارے میں جو 13ویں ترمیم ہے، 13ویں ترمیم، ہاں جی، اس سے پہلے انہوں نے وہ تو امجد علی خان نے بتایا تھا جی کہ آزاد کشمیر کے 62 کے ایکٹ میں، 70 کے ایکٹ میں، 74 کے ایکٹ میں کسی ایک جگہ بھی ان سیٹوں کو کوئی نے آئینی تحفظ حاصل نہیں تھا، بلکہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے، جو الیکشن قوانین ہیں، ان میں ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ سیٹیں رکھی گئی تھی اور انہی کے مطابق ان کے الیکشن بھی ہو رہے تھے سارا کچھ. اب وہ 6 جو سیٹیں وادی والوں کے لیے ہیں اور 6 سیٹیں جموں والوں کے لیے، وہاں لکھا ہوا وادی والی سیٹوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا جی کہ 14 اگست 1947 کے وقت جن لوگوں نے ہمارا جو موجودہ مظفر آباد ہے اس کے جو علاقے پار رہ گئے ہیں، وہ وادی کے حدود میں رہ گئے ہیں. مظفر آباد کے وہ علاقے جو وادی کے حدود میں رہ گئے ہیں، وہ پلس بارہمولہ پلس اننت ناگ، یہ 3 اضلاع جو اس وقت تھے، اب ڈیفینیٹلی ظاہر ہے وہ ڈوین ہیں، وہ ٹوٹ کر اور بہت سارے ضلع بن گئے ہوں گے. ان علاقوں سے نکل کر پاکستان آنے والے جو پاکستان کے علاقوں میں بسنے والے جو مہاجرین ہیں، ان کے لیے 6 سیٹیں ہیں. لیکن اس میں سری نگر، حالانکہ سری نگر اس وقت بھی کیپٹل تھا اور اس کے آس پاس کی جو بڑی تعداد میں ضلع ہیں، اب تو ظاہر ہے اس سری نگر کے آس پاس کے ضلع بہت سارے مزید ضلعوں میں بدل گئے ہوں گے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے سرے سے کہ ان کو بھی نمائندگی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح جو جموں کے ضلع ہیں، جموں کی سیٹوں پر جو ہیں، وہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت ہمارا پنچ کا علاقہ ہے، یہ نہیں بلکہ جو پنچ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہ گیا وہ، یا میرپور کا وہ علاقے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر رہ گئے، یعنی پار رہ گئے، انڈین کنٹرول میں رہ گئے، پلس انڈین کنٹرول کے جو اس وقت صوبے ہیں، ادھمپور ہے، رامبن ہے اور ریاسی ہے اور پنچ کے وہ علاقے ہیں، ان سے جو مہاجر ہو کر لوگ پاکستان کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں، ان کے لیے 6 سیٹیں ہیں. البتہ اس میں ایک چیز گنجائش رکھی گئی ہے کہ منگلا ڈیم متاثرین کو شامل کیا گیا ہے. اس میں دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی وضاحت نہیں ہے جو 1999 کے بعد جو مہاجرین آئے ہیں. اب کیا ان سیٹوں کے اوپر اگر یہ آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں معلومات ہے یا عمر صاحب کے پاس اسے وضاحت کریں کہ 1999 کے بعد جو مہاجرین آئے ہیں، کیا ان سیٹوں پر ان کو بھی نمائندگی ہے یا نہیں ہے؟ میں تو جو سمجھا ہوں میرے معلومات کے تحت تو ان سیٹوں پر نمائندگی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لداخ والوں کے لیے اس میں کوئی آئینی شق کے اندر 13ویں ترمیم میں کوئی بات شامل نہیں ہے.
پورے سری نگر اور اس کے علاقوں کے لیے کوئی نمائندگی کی بات نہیں ہے. جموں کے علاقے ہیں, وادی کے 4 ضلع ہیں, 3 یا 4 ضلع ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو صرف سے ان سیٹوں سے باہر نکال دیا گیا تھا. تو اس کے باوجود اگر جموں کشمیر کے جو مہاجرین 12 سیٹوں والے ہیں تو ان کا دعویٰ اگر ہے کہ ہم پورے مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں, تو پھر یہ آئینی شکی بات کر رہے ہیں کہ سری نگر کے نمائندہ وہ بالکل نہیں ہیں, وہ لداخ کے نمائندہ بالکل نہیں ہیں, وہ اور بہت سارے علاقے ہیں جو جموں کے ہیں. گلگت بلتستان, چلو گلگت بلتستان کے لیے ہم نہیں کہتے اس لیے کہ اس کے اپنے الگ سے اسمبلی موجود ہے, لیکن اگر یہ 12 سیٹیں انڈین کنٹرول کشمیر کے لیے نمائندگی کرتی ہیں تو اس میں لداخ کیوں شامل نہیں ہے, اور اس میں سری نگر شامل کیوں نہیں ہے, اور جموں کے بہت سارے علاقے کیوں شامل نہیں ہیں. یہ بات ہے, یہ اگر معلومات ہے تھوڑی سی. یہ جو معاملہ ہے مہاجرین کی نشستوں کا, اور اس وقت سب سے بڑا موضوع جو زیر بحث ہے کہ یہ جو یعنی نشستیں ہیں, 12 نشستیں ہیں, یہ ان کی وجہ سے جو آزاد کشمیر کا حق, عوام کا حق حکمرانی ہے, اس کو بلڈوز کیا جاتا ہے, اور جو اسلام آباد کی حکومت ہے وہ اپنی 12 جو نشستیں ہیں اس کو برس رسوخ استعمال کر کے وفاقی پنجاب کی حکومت اور جا کر اپنی مرضی کی حکومت یعنی بناتی ہے. 1985 سے لے کر یعنی 1975 سے آنورڈ اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے تھے اسلام آباد کی حکومت مداخلت کرتی رہی. آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ راج صاحب, میرا پہلے دن سے اس معاملے کا بڑا کلیئر سا موقف ہے کہ اداروں کو, نشستوں کو ختم کرنا نہیں ہے. کہ اگر آپ کو کل اعتراض ہوگا جی ایکشن کمیٹی کو کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ اعتراض ہے تو سپریم کورٹ کو ختم کر دیں گے, ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف اعتراض ہے تو ہائی کورٹ کو ختم کر دیں گے, محکمہ سروسز کے اعتراض ہے تو آپ محکمہ سروسز کو ختم کر دیں گے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ اعتراض ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیں گے, ہیلتھ پہ اعتراض ہے تو ہیلتھ کو. چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ نشستیں ختم کرنے کے بجائے اس کے طریقہ کار پہ اعتراض ہو سکتا ہے. اگر آپ حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نظام ٹھیک کرنا چاہیے نا, الیکشن کا طریقہ کار کو ٹھیک کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں راج صاحب ایک بات کہ جی یہ انوار الحق صاحب کی سازش ہے. انوار الحق صاحب کو پتا ہے کہ اگلا آنے والا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے, اور مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور پاکستان میں حکومت ہے, تو ان کی بہتر پوزیشن ہے وہ 10 نشستیں لے کے ادھر سے چلیں گے. اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو اور عوامی ایکشن کمیٹی کو لڑانے کے لیے یہ ایک بیک گراؤنڈ اس کا منصوبہ ہے جس کے اوپر انوار الحق صاحب کار فرمائے. آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ریاست کو, نہ کسی ذاتی کیا کہتے ہیں جس کے ساتھ ان کا کوئی سکور سیٹل کرنا ہے. تو یہ بیسکلی یہ بات ہے. اب اس کے ایشو کے اوپر جس طرف آپ نے یا اعجاز بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جو مخصوص اضلاع کی حد تک ہے, وہ میں نے دیکھا ہے کہ 13ویں ترمیم کے حوالے سے زیادہ تو یہ 13ویں ترمیم میں جموں کے جو مہاجرین ہیں, جموں کے نشستوں پہ آزاد کشمیر کے لوگ الیکشن لڑتے تھے آ کے. آپ کو پتا ہے آزاد سکندر یاد صاحب ادر ختم کر کے انہوں نے کیا تھا, لیکن منگلا ڈیم کے متاثرین کو انہوں نے شامل کیا. اس طرح یہ جو بات ہے میری ذاتی رائے ہے اس کے اوپر کہ 13ویں ترمیم جو ہے وہ کرنے والے فاروق حیدر صاحب تھے, لیکن 13ویں ترمیم جو برین چائلڈ تھا یا 13ویں ترمیم کا جسے آپ خالق کہہ سکتے ہیں, وہ بیسکلی ہمارے آزاد کشمیر کے بڑے معروف بیوروکریٹ جو ہیں فرحت علی میر صاحب, یہ ان کا برین چائلڈ تھا اور انہوں نے کیا. اور اس وقت جو ہے وزراء کیونکہ اس وقت بڑے اعتراض اٹھا رہے تھے ممبران کشمیر کونسل بھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرحت علی میر صاحب اور فاروق حیدر صاحب کے درمیان ہے, کابینہ کو وہ مسودہ نہیں دکھایا جا رہا. تو بیسکلی اس کے اندر کیا وزڈم تھا, اس میں کیا ہے. دیکھیں نا, فرحت علی میر جو ہے وہ کشمیر کا بیٹا ہے نا, اس نے کشمیر کے آئین میں کوئی ایسی چیز تو نہیں رکھنی تھی جو وہ کرے فری ہے کہ وہ ایک پیٹریاٹ پاکستانی بھی ہیں. تو مگر انہوں نے جب یہ بنا رہے تھے تو کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کرنا تھا کہ ریاست پاکستان کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جائے یا آپس میں ضلعی اور کیا کہتے ہیں تفریق پیدا ہو جائے یا کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جی کل جو ہے وہ اس کے تعصب پھیلے. تو میرا یہ خیال ہے کہ فرحت علی میر صاحب کو اس کے اوپر آ کے وضاحت کر دینی چاہیے, یا اپنا موقف آپ کو, مجھے اعجاز بھائی صاحب کو, کیا کہتے ہیں مرتضی رانی صاحب کو, شہزاد راٹھور صاحب, جس طرح وہ کمفرٹیبل ہو. اگر وہ اسلام آباد میں ہے تو آ کے یہ پوزیشن اپنی ہمارے پروگرام میں بھی کلیئر کر سکتے ہیں, یا ان کا اپنا ادارہ ہے, اور اس جو ہے ہجانی کیفیت سے وہ باہر نکالنے اور قوم کی رہنمائی کریں. دوسری ویسے بھی آئین اور قانون کی وہ بہتر ہے. تو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ یہ نشستیں ختم ہوں. آپ کو اس پہ اعتراض ہے, اس کا الیکشن کا طریقہ کار درست کریں, ٹھیک ہے جی.
اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ہر ایک سیاسی دنیا کے کسی ملک میں عامر صاحب ایسا نہیں ہے نا, کوئی ایک جمہوری کو آمرانہ کوئی یعنی جہاں کو صدارتی نظام یعنی ہو, جب نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے اپلائی کریں گے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں, پاکستان اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا, حدود میں نہیں ہے نا, نہ حکومت کے آتا ہے, نہ انتظامیہ کے آتا ہے, نہ رقبے کے آتا ہے, نہ آبادی کے لحاظ سے آتا ہے. آج ویسے جو ہے آج مجھے بڑی دلچسپ بات ہے, آج وہ بیوروکریٹ جو ہے نا پرانے ماضی کے جو اچھے تگڑے بیوروکریٹ جنہوں نے سرو کیا ہوا ہے, تو آج اکرم سہیل صاحب بھی یاد آ گئی, ابھی آپ نے بات کی, اکرم سہیل صاحب کی کوئی چیز میری نظر سے گزری ہے, شاید وہ ان کا کوئی بند گزرا ہے, انہوں نے کہا لندن لوٹن اور لیڈز کی جو ہے نا یہ نشستیں ایک چھ بنائی جائیں, اور آزاد کشمیر کے بجٹ سے جو ہے وہ لیڈز اور لندن اور لوٹن کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی وہاں پہ ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائے تاکہ وہاں پہ جو لوگ مجبور ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان آپ کو میں نے اس دن بتایا تھا کہ 2 خرب 64 ارب روپے میں سے 1 ارب روپے ون ٹائم جو ہے وہ اگر مہاجرین کو مل گئے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, بڑا دل کرنا چاہیے. دوسری میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ مہاجرین کا جو کیس ہے وہ پورا کیس ہے, یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے غازی ملت کے کیا کہتے ہیں صاحبزادے کو, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے جو نور حسین صاحب کے صاحبزادے بیسر سلطان کو, اس پہ بات کرنی چاہیے مجاہد اول کے صاحبزادے سردار عتیق احمد خان صاحب کو, اس کے اوپر جو ہے کیش خورشید صاحب کو. اچھا ایک اور جو ہے وہ آپ کے پاس بڑے آدمی ہیں جن کا جو ہے وہ بہت کردار ہے, وہ پہلے علیل تھے, آج کل وہ ہے سردار سوار خان صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, وہ آج کل ویسے امریکہ میں ہے, لیکن سردار سوار خان صاحب بھی اتھارٹی ہیں اس ایکٹ 74 کے اوپر, اور انہیں آ کے یہ بتانا چاہیے کہ یہ نشستیں کیوں رکھی گئی ہیں, ان کا کیا نقصان ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. پھر ڈاکٹر نذیر گیلانی سمیت یہ جو بڑے بڑے جو ہے کشمیر اسپیشلسٹ ہیں امور کشمیر کے, ہم تو ایک ہی جانتے ہوتے تھے, ارشاد محمود صاحب ہمارے ماہر امور کشمیر ہوتے تھے, تو ان سارے لوگوں کو دانشوروں کو باہر نکل کے قوم کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اصل صورتحال کیا ہے, اس کا کوئی نقصان ہے, اس کا فائدہ ہے. اگر خام خواہ اس کا ویسے رکھی ہوئی ہیں, اور اگر کسی کے اطمینان کے لیے یا آپ نے کل جو ہے وہ وزیر اعظم نے اس بلیک میلنگ ٹول کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اور کل جو ہے وہ انہیں ڈرانا چاہتے ہیں. دیکھیں 2 ایونٹ ایسے ہوئے ہیں, ایک تو یہ بات ہے مہاجرین میں عمران اسمبلی نے انوار الحق کے خلاف بغاوت کر دی, انہیں ٹیکہ لگانا بڑا ضروری تھا, ایک یہ وہ ٹیکہ ہے. دوسرا یہ بات ہے مسلم لیگ نون میں انوار الحق کی گنجائش نہیں ہے, تو انہیں جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے آمنے سامنے لا کے کھڑا کرنا, اس کے علاوہ مجھے اس کے پیچھے کوئی وزڈم نہیں لگتا. اچھا ابھی سب کل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے میرپور میں شو کیا, اور رات کو بہت بڑا وہاں ان کا وہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں میرپور جیسے اس ایریے میں کہ جہاں ذرا مشکل ہے, یعنی آپ کی قسم ظفر آباد یا مطلب راولہ کوٹ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کل بھرپور استقبال ہوا, لوگوں کی بڑی تعداد وہاں اسٹیڈیم میں پہنچی, اور جو عوامی حقوق یا شعور کی آگاہی کے حوالے سے یعنی ایک بنیاد نہیں پڑ گئی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس سر سرکار؟ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرگرمیاں تو کفیل صاحب ہم پچھلے 1-2 سال سے ایک سال سے کم از کم بہت گہرائی کے ساتھ مانیٹر کر رہے ہیں. ظفر آباد میں یہ جو کانفرنس انہوں نے کی ہے, یہ تو پورا چارج کیا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو, اور اس چارج کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ادارہ یہ تو سارے لوگ تسلیم کرتے, ایک پنچ پہلے سے چارج ہے, اور پنچ سے ہی عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود سامنے آیا, وہاں سے یہ تحریک اٹھی ہے, اور وہ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ سوال کرنے کی سرزمین قرار دی جاتی ہے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کو میرپور ڈویژن کے حوالے سے کوئی تھوڑے بہت ادارہ ہے جو ان کے ذہن میں تھا کہ وہاں اس طرح کی موومنٹ شاید کمزور ہے بہت لیکن کمزور ہے, تو انہوں نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے. اور یہ ان ساری چیزوں کو اگر مستقبل کے سینیریو سے ملا کر اگر دیکھیں تو بالکل لگتا ہے کہ یعنی جس طرح ابھی تو انہوں نے اعلان نہیں کیا, لیکن وہ اپنی نمائندگی اور اپنی موجودگی اور اپنی حاضری ایسی یقینی بنا رہے ہیں, لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں, لوگوں کے بنیادی مسائل ایڈریس کر رہے ہیں, کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر وہ الیکشن لڑنے کا اعلان کرتے ہیں آزاد کشمیر میں, تو لوگوں کے جو بنیادی مسائل کو فوکس کر کے بالخصوص 2 جو مسئلے انہوں نے حل کروائے ہیں, اب اس میں ہمیں روادارانہ طور پر جہاں بات بیٹھ کر دیتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے, یا کچھ لوگ آزاد کشمیر کو کریڈٹ دیتے ہیں, یہ ان حکومتوں کو کریڈٹ اتنے قدروں میں بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہوتا تو جس دن پہلے مطالبہ سامنے آیا تھا تو اسی دن پورا ہو جاتا, جب ان پر دباؤ پڑا تو انہوں نے دیا نا سارا کچھ. تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے, نہ اس کو انوار الحق صاحب چھین سکتے ہیں, اور نہ یہ کریڈٹ اٹھا کر نون لیگ کہہ سکتی ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے. تو یہ سارے کی ساری چیزیں ان کے کریڈٹ میں جا رہی ہیں, اور لوگوں کو وہ متحرک کر رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں ایک تو جو انہوں نے وہ عید کے بعد اعلان کیا, وہ 8 جون کے بعد وہ ظاہر ہے یہ جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے حکومت کے خلاف مہم شروع کریں گے,
اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ چیز آگے بڑھتی جائے گی اور میرے خیال میں میر پروین بھرپور طریقے سے باہر نکلے گا. عمر اور صاحب ابھی مت ہے کہ یہ جو یعنی گزشتہ 2 سال سے جو کچھ آزاد کشمیر تماشا لگا ہوا ہے اور تمام اداروں کی رپورٹس ظاہر موجود ہے اور ظاہر وہ تحریری شکل میں سب کے پاس ہے. اس کے باوجود یعنی جو ریاستی ادارے ہیں جو وفاقی حکومت ہے یہ اصل معاملے سے اس پر یعنی فوکس ہونے کے بجائے جو بیڈ گورننس ہے جو وہاں بے نامی حکومت ہے اس کے بجائے پھر دوبارہ فوکس کر دیا گیا ہے. کبھی فلاں ہوتا ہے. یہ کیا یعنی جس طرح کے ساتھ یعنی جیسے اعجاز عباسی نے کہا کہ جو یعنی سیاسی جماعتوں کو غیر فعال کرنے سے حکومتی معاملات سے عدم دلچسپی کی وجہ سے یا وفاقی جو حکومتیں اس کی آزاد کشمیر معاملات سے عدم دلچسپی کی وجہ سے تو یہ کہیں کہیں معاملہ جا کر کہیں آگے پھنس نہ جائے اور پھر جا کر دوبارہ کشمیر پہ الزام لگ جائے کہ یہ کوئی اینٹی پاکستان ہو گئے. بہت دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں. اصل ایشو کو کیوں ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے اصل ایشو کو سیاسی معاملات جہاں بگاڑ ہے اس پر کیوں اصل ایشو پہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو کیوں کمزور کیا, آپ نے جو ہے ایک فرد واحد کی حکمرانی کیوں کی, اسے کیوں کیا, اس کی تو آپ نے یہ کل جو ایڈیٹر جنرل نے اسمبلی میں رپورٹ پیش کی ہے جس میں 40 ارب 13 کروڑ اور 42 لاکھ روپے کی جو ہے ہیر پھیر کا انکشاف ہوا ہے. اور اس میں آپ یہ بتائیں کہ یہ انٹرسٹ ہے نا کسی کا کوئی بندہ انوار الحق اکیلے کو رکھ کے کوئی مفاد لینا چاہتا ہے نا, ادروائز یہ تو نہیں ہے نا کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا جو ہے مفاد ہے آپ اسے بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. ریاستی جو پاکستان کی حکمران سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے آپ نے سڑک پہ کیا ہوا ہے, ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ سہولت کار جو ہے ریاست پوری کو لوٹ کے کھا رہے ہیں, اوپر سے گڈ گورننس میرٹ اور ایک جو ہے وہ دبا دبو کے آپ نے اخبارات کو اور میڈیا کا گلا گھونٹ کے اور کچھ اخبارات کو نشان عبرت بنا کے باقیوں کو ڈرا کے آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اور اندرون خانہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے آپ کا آڈیٹر جنرل جو ہے وہ حکومت پاکستان کا وفاق کا آڈیٹر جنرل جو ہے وہ اربوں روپے کی جو ہے وہ چیزیں نکال کے لا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی سسٹم کا ایسا بینیفیشری ہے جو انوار الحق کے پیچھے پوری طرح اکیلا کھڑا ہوا ہے اور وہ انوار الحق کا جو ہے اور اس کی حکومت کا اور اس کے ناجائز کاموں کا اور جو پاکستان مخالف جو ہے یہ جو پروپیگنڈا ہوا اور پاکستانیت کو جو نقصان پہنچا, مظفر آباد کی سڑکیں خون آلود ہو گئیں, یہ آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف عوام کی نفرت پیدا ہوگی. اس کے باوجود پاکستان کی کوئی ایسی طاقتور شخصیت موجود ہے جو آصف علی زرداری بھی نہیں ہے, جو نواز شریف بھی نہیں ہے, جو شہباز شریف بھی نہیں ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی نہیں ہے, اس کے باوجود کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے ان کو ٹیک دی ہوئی ہے. ڈیفینیٹ ان کا کوئی مفاد ہے, وہ خود ہی بتا دے کہ میرا کیا مفاد ہے, اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں. ابھی صاحب ابھی آتے ہیں کہ جو آڈیٹر جنرل, لیکن میں ایک اور بات بتا دوں, یہ جو رائے صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ہر بات آپ کشمیریوں کے کھاتے میں ڈال دیں, ہر بات آپ وہ کر دیں, اور اصل جو برائی کی جو جگہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک بات نہیں سمجھ رہے ہیں نا, آپ اس طرف جا ہی نہیں رہے کہ کشمیریوں کو کیوں جو ہے اس قدر جو ہے وہ پریشان کیا گیا, کشمیری عوام کو کیوں اتنا تنگ کیا گیا. کشمیری عوام کا حق جو ہے وہ بنیادی شخصی آزادیاں اور جو آزادیاں ہیں کیا کہتے ہیں, جیسے ہم صحافیوں کی جو آزادی ہے آزاد کشمیر میں صحافتی آزادیوں کے اوپر قدغن ہے, شہری آزادیوں کے اوپر قدغن ہے. آپ نے ایک بےہودہ قسم کا جو ہے وہ پہلے ایک کیا کہ آرڈیننس لا کے لوگوں کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی, تو آپ ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں نا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا. پاکستان کی پوری قوم نے, پاکستان کی فوج نے کتنی بڑی قربانی دے کے کتنا بڑا مارکا جیت کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے, اور جیسے ہی آپ کے اوپر بات آئی ہے تو آپ نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. یہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جو اس پنڈورا باکس کے پیچھے جو ہے وہ کہہ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب لوگوں کو تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہیں, تو کریڈٹ گوز ٹو انوار الحق صاحب. اچھا ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ جو انوار الحق صاحب کی جو حکومت کے جو یعنی اس کے جو 2 سال کے جو اقدامات ہیں, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, تو آج آپ یعنی ناظرین کو کیا اپڈیٹ کریں گے, اس میں مزید کیا؟ کفیل صاحب یہ کل آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہم نے ادھر پڑھی تھی, وہ ظاہر اسمبلی میں پیش ہے, وہاں اب ڈیبیٹ ہوگا اور پتہ نہیں ممبران اسمبلی کس انداز سے اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ انوار الحق صاحب پچھلے 2 سال سے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ میری حکومت شفاف ہے, گڈ گورننس ہے اور آزاد کشمیر میں آئین قانون کے تحت چل رہا ہے, اور کسی میں ہمت اور جرأت ہے اور کسی پاس ثبوت ہے تو لے آئے میرے خلاف سکنڈل کوئی. میں یہ کہتا ہوں اب ہماری طرف سے کوئی بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آزاد کشمیر کے آڈیٹر جنرل نے ایک پوری چارج شیٹ پیش کی ہے ان کے سامنے, اور آج جو نیا انکشاف ہوا ہے وہ جو تھوڑا تھارولی جب چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں تو نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اسمبلی کی منظوری کے بغیر کوئی 91 کروڑ روپے کے مزید انہوں نے ایسے اخراجات کیے ہیں جس سے منظوری نہیں لی, خرچہ کر دیا, اور وہ جو مجاز فورم ہے اس سے انہوں نے منظوری نہیں لی. اس میں سے 65 کروڑ کی گاڑیاں
انوار الحق صاحب کو پچھلے 2 سال سے ہم سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے دور میں ایک گاڑی نہیں خریدی گئی. اس میں انکشاف ہے کہ 65 کروڑ گاڑیاں خریدی ہیں، جس میں 35 ایجوکیشن والوں کو دیے ہیں، کوئی پولیس والوں کو دیے ہیں، کوئی 3-4 خوراک والوں کو دیے ہیں. یہ محکمہ خوراک آزاد کشمیر والے تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں اور خوب مزے کر رہے ہیں، اور وہ بیتی گنگا میں ان کا ہاتھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. المیہ یہ نہیں، کفیل صاحب زیادہ تفصیلات عمر صاحب کے پاس ہوں گی، لیکن میں نے جو اس میں پڑھا ہے، آزاد کشمیر کے لوگ فریاد کر رہے ہیں، گردے کے مریض، دل کے مریض صحت کارڈ جاری نہیں کر رہے، لوگوں کے علاج معالجے کے لیے زکوٰۃ فنڈ سے پیسے نہیں جاری کر رہے. اس رپورٹ میں انکشاف ہے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے راولپنڈی کے 2-3 اسپتالوں کو دیے ہیں اور اپنے کسی خاص لوگوں کے علاج کروائے ہیں. کیرل اسپتال والوں کو بھی پیسے دیے ہیں انہوں نے، CMH کو دیے، MH کی AFIC کی بھی، AFIB کوئی ادارہ ہے، اس کو دیے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک مجاز فورم موجود ہے اور آزاد کشمیر کی حکومتیں اس طرح خرچے کرتی ہیں اور وہ اسے منظوری بھی نہیں لیتی، تو کوئی سسٹم نہیں چل رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور انوار الحق صاحب یہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ میں کرپشن نہیں کرتا. اب وہ یہی کہیں گے کہ میری ذات سے منسلک کوئی چیز آپ سامنے لے آئے نا جی. آپ کے 2 سالوں دور میں یہ جو بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اب بے ضابطگیاں بھی دیکھیں. کبیل صاحب ایک اور بات کی نشاندہی ہونی چاہیے. عرف عام میں تو یہ جو آڈیٹ جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے، یہ نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں بے ضابطگی ہوئی ہے. بے ضابطگی بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فائل پروسیس ٹھیک نہیں کی، جاننے سی چیزوں کی منظوری نہیں کی. لیکن جب آپ کی ذہن میں آپ نے دانستہ کسی جگہ پر بدعنوانی کی ہوگی تو پھر دانستہ اس فائل کو ضابطے میں نہیں ڈالا جاتا، وہ دانستہ ایسے ڈالا جاتا ہے کہ وہاں سے تو بے ضابطگی شو ہو لیکن ادھر آپ کی کرپشن پردہ پڑ جائے. اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری سامنے آ رہی ہیں. اب انوار اللہ صاحب گڈ گورننس کا دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آج جو آپ نے گمزی چیزیں ہیں تو اس میں کیا ویسا میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ جو کل وہ گڈ گورننس کا جو جنازہ آڈیٹر جنرل نے نکالا تھا اور اسمبلی تک وہ پہنچ گیا تھا، وہ میں اس گڈ گورننس کے جنازے کی کچھ ڈیٹیل دیکھ رہا تھا. 2023 اور 24 کا جو آڈٹ رپورٹ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے، اس میں رائے صاحب جو اسمبلی کی منظوری کے بغیر انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، 91 کروڑ 28 لاکھ 50 ہزار روپے کے اخراجات انہوں نے کیے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. اس میں سے رائے صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ 25 کروڑ 74 لاکھ 78 ہزار 37 روپے جو ہیں یہ اضلاع کے بجٹ کو اس میں سے یہ خرچ کر گئے ہیں. اب ان اضلاع کی جو ڈیٹیل ہے اس میں 2 جو ہے ضلع، ایک تو ضلع مظفر آباد کے 18 کروڑ 50 لاکھ 59 ہزار 429 روپے، 25 کروڑ میں سے 18 کروڑ 50 لاکھ 59 ہزار 429 روپے صرف یہ مظفر آباد ضلع کے خرچ کیے ہیں. دوسرے نمبر پہ جس ضلع کا پیسے خرچ کیے گیا وہ نیلم ہے، 5 کروڑ 64 لاکھ 7 ہزار 972 قانونی طریقے سے، یعنی 25 کروڑ میں سے 23 کروڑ 2 ضلعوں کے پیسے ہیں. اب میرپور کے 89 لاکھ 75 ہزار 252 روپے ہیں. اسی طرح کوٹلی کے 48 لاکھ 52 ہزار 500 روپے ہیں. نوتی میں کم ہے 18 ہزار 114 روپے ہے. نمبر جو ہے وہ 8 لاکھ 42 ہزار 60 روپے ہیں. نیلم کا حویلی میں جو ہے وہ 5 لاکھ 33 ہزار 825 روپے ہیں. جیلم ویلی کے 2 لاکھ 40 ہزار 691 روپے ہیں. اور پونچھ کے جو ہیں وہ 4 لاکھ 53 ہزار. اس میں بعض کشمیر کا آپ کا ہو سکتا ہے کہیں مس ہو گیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن یہ ہے کہ ضلع باغ کے کوئی پیسے نہیں خرچ سکے. اس کا مطلب باغ والے آپ لوگ ذرا ڈاٹے ہیں، بچت آپ کا جو ہے بچت ہو گئی. اس کے علاوہ ایسا جو سب سے اہم بات ہے کہ انوار الحق صاحب کا وائس گریڈ تھا، جس میں برادر اعجاز بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ کنٹینیوسلی ایک بات ریپیٹلی کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی گاڑی نہیں خریدی، میں نے کوئی گاڑی نہیں خریدی، میں نے کوئی گاڑی نہیں خریدی. آپ کو اس بات کا پتہ ہے. تو اس میں رائے صاحب 65 کروڑ 25 لاکھ 27 ہزار روپے کی گاڑیاں خریدی گئی. اور مزے کی بات ہے یہ من پسند آدمی کو یہ 65 کروڑ 35 لاکھ 27 ہزار روپے ایڈوانس میں دے دیں گے، 65 کروڑ بغیر کسی ضابطے کے، ضابطہ اخلاقیات جو ہے. اور اس کی اخراجات کی تفصیل نہیں مہیا کی جا رہی کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو محکمہ حالت کی جو 23 جو ہے یا 22 ایمبولینسز کھڑی ہیں، وہ مقصد ہر ایمبولینس جو ہے وہ 2-2 کروڑ پے کیا. اس میں صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے 23 ماڈل کی پیمنٹ کی ہے اور گاڑیاں جو ہے وہ 22 ماڈل کی کھڑی ہیں. ابھی تک وہ معاملہ بھی تسویہ طلب ہے. تو مقصد یہ جو اس طرح کی جو باتیں ہیں گورننس کے حوالے سے، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ 22 ماڈل اور 23 ماڈل کی قیمت باریک واردات ہے. ایمبولینس جو ہے، ایمبولینس کے اندر جو ہے اس میں وینٹیلیٹر ہے، آکسیجن کی ضروریات ہوتی ہیں اور بھی. اگر
وہ جو 23 ایمبولینسز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے خریدی ہوتی تو آج جنگ کے دوران یہ بھارتی فائرنگ کے دوران اور مشکلات کے وقت میں وہ جو آزاد کشمیر کی سڑکوں پہ لوگوں کو سرو کر رہی ہوتی نا. تو یہ جو ہے ایک بہت جو ہے وہ انہوں نے اہم کام کیا ہے. اس کے علاوہ جو رائے صاحب کیا کہتے ہیں اس کی جو ڈیٹیل ہے 65 کروڑ 35,22,000 روپے کی, اس میں جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 47 کروڑ 52 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں, اور سینٹرل پولیس آفس کو 12 کروڑ 3 لاکھ روپے کی گاڑیاں دی گئی ہیں. خوراک کو جو ہے وہ 4 کروڑ 74 لاکھ 27,000 روپے کی دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی مد پہ 65 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں. یہ جو اضافی کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے اس میں کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنی بار پروگرام کیا ہیلتھ کارڈ کے اوپر. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کمٹمنٹ کی کہ جی سر عام جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے ہمارا ہیلتھ کارڈ ہم دیں گے, اور پچھلے بجٹ میں کیا. آج یہ اگلا بجٹ آ رہا ہے, ابھی تک آزاد کشمیر کا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکا. تو من پسند لوگوں کو 1 کروڑ 30 لاکھ روپے جو ہے, جس کی 1 کروڑ پہ الگ ہے, 11 لاکھ روپے الگ ہے, 17 لاکھ روپے کسی خاتون کے لیے ہیں, اور 2 لاکھ روپے الگ ہیں. اور یہ جو ہے وہ رائے صاحب تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ روپے لگتے ہیں. ہم جو ہے ہماری یہ خواہش ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کون سے ہیرے ہیں جب جو ہے وہ وادی نیلم سے لے کے تاؤ بٹ سے لے کے افتخار آباد چھم تک, میاں وحید کے حلقے سے کرنل وقار نور کے حلقے تک جو ہے وہ ہمارے کسی آدمی کو پاکستان کے اندر جو ہے علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارے دفاتر میں لوگ ادھر آ کے چیخ و پکار کرتے رہے. ہر روز اگر آپ ہر اسپتال کے باہر جو ہے وہ اگر آپ جائیں گے, سینٹرل اسپتال جو بینظیر ہاسپٹل ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جائیں, ہولی فیملی اسپتال جائیں, تو اس کے سامنے جتنے میڈیکل سٹور ہیں ان کے اوپر جو ہے کشمیری جو ہے وہ اتنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے سارے لوگوں کو ہیلتھ کی ان کے مفت مل رہے ہوتے ہیں, انہیں جو ہے وہ علاج کی اور انہیں جو ہے وہ باہر سے وہ خریدنی پڑتی ہیں میڈیسن. ایسے حالات میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے دیا گیا؟ آپ جب ان کی ڈیٹیل نکالیں گے سارے وزیر مشیر معاون خصوصی ہوں گے, بیوروکریٹ ہوں گے, اور اشرافیہ کی جمعرات کے لیے, اشرافیہ کے علاج کے لیے انہوں نے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بریک اپ آنا چاہیے کہ جی کس کے اوپر کتنا علاج کا خرچ ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ کیا ہے, اس کا معاشرتی سٹیٹس کیا ہے. کیونکہ جب عام عوام جو ہے وہ علاج معالجے کے بغیر مر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے علاج معالجے کا یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کل جو ہے وہ راجہ غضنفر علی خان قیمتی آدمی تھے نا, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اس طرح کچھ دن پہلے ڈاکٹر اکرم صاحب تھے, اس طرح اور بے شمار لوگ, اس طرح جو ہے لوگوں کے عام لوگوں کے کتنے لوگ جو ہیں جو آتے ہیں وہ میرپور کے اسپتال میں پہنچتے ہیں, مظفر آباد کے اسپتال میں پہنچتے ہیں, ادھر ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے, انہیں نہیں ہوتا, وہ ادھر سے باڈی اٹھا کے واپس وادی نیلم لے جاتے ہیں, لیپا لے جاتے ہیں, گڑی دوبٹہ لے جاتے ہیں, یا کوٹلی اور نکیال لے جاتے ہیں, اسی طرح جو ہے پنچ کے اسپتالوں میں لے جاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ اپنے جو ہے للہ تللہ اور اپنے عزیز و قارب اور اپنے جو ہے وہ من پسند لوگوں کو 1 کروڑ 30 لاکھ روپے دے گئی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, اس میں جو ایر پھیر ہے اس کی جو ہے حکومت آزاد کشمیر کو اعلیٰ سطح پہ آ کے وضاحت کرنی چاہیے اور بریک اپ دینا چاہیے کہ یہ اب یہ جو محکمہ ہے 65 کروڑ پہ جو گاڑیوں کا ہے, یہ کرنل وقار نور صاحب کا ہے, کیونکہ سروسز کے وہ ہیں اور ان کی جو ہے منظوری کے ساتھ جو ہے وہ ہے, اور انہوں نے 65 کروڑ پہ کس کو دیے ہیں اور ایڈوانس پہ پیمنٹ کیوں کیا, اس کی وضاحت کرنا وقار نور صاحب خود کر سکتے ہیں. ابھائی صاحب اب یہ باتیں کہ جو حکومت آزاد کشمیر نے گریڈ 1 سے لے کر 15 تک کہ جو سرکاری اداروں میں اسامی خالی تھی اس کے لیے یعنی مختلف سلیکشن کمیٹی بنائی تھی سپریم کورٹ کے حکم پہ, مطلب کیس کیا تھا وہاں. یہ کیا معاملہ ہے کہ آج ہائی کورٹ نے وہ جو حکومتی جو کمیٹیاں تھیں ان کی مطلب جو اس کا جو نوٹیفیکیشن کو معطل کرتی ہے, یہ کیا خبر کیا ہے؟ یہ کبیل صاحب آج ہائی کورٹ نے کل وہ آیا تھا اپنی معلوم القرآن کی 486 اسامیوں پر جو بھرتیاں ہوئی تھیں ان کو خلاف میرٹ قرار دے کر انہوں نے وہ شکایات تھی بہت ساری باطل کیا تھا. اور آج حکومت کے خلاف ایک اور ظاہر ہے ایک سمجھیں سبکی ہے کہ 1 سے 15 تک جو بھرتی کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹوں میں انہوں نے سلیکشن کمیٹیاں بنائی تھیں. یہ 2 مہینے پہلے بنائی تھیں, اپریل میرے خیال میں 10 اپریل یا 11 اپریل کا نوٹیفیکیشن ہے جس کے تحت انہوں نے قائم کی تھیں. ان کے خلاف شکایات تھیں اور ہائی کورٹ میں ریٹ تھی. یہ کوئی سعید اکبر نامی, سعید الدین نامی کوئی تھے وکیل, خواجہ اکبر صاحب تھے, خواجہ اکبر. تو ہائی کورٹ نے ان وکلاء کا اور پٹیشنر کا موقف بالکل تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ خلاف ضابطہ قائم کی گئی ہیں. ساری سلیکشن کمیٹیوں کو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے جو سلیکشن کمیٹی بنائی گئی تھی ان کو معطل کر دیا ہے.
اور حکومت کو میں سمجھتا ہوں اب جس طرح کے من پسند تقریاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ کہ جاتے جاتے جب الیکشن قریب آ رہے تھے یا بجٹ سے پہلے وہ حکومت روک دیے ہیں، اور 3 جون کی تاریخ مقرر کی ہے اس کے لیے، مزید سماعت کے لیے 3 جون کو حکومت موقف دے گی. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ابھی تو یہ کیس چلے گا آگے، لیکن حکومت فوری طور پر جو کارروائی واردات ڈالنا چاہ رہے تھے اس کو عدالت نے روک دیا. ظاہر ہے اگر این ٹی ایس ہو یا اور کوئی ایسا یعنی جو مطلب جو تھرڈ پارٹی جو آزاد کشمیر ایکٹ میں موجود آئین میں مطلب جو قانون میں اس کی گنجائش ہے، یعنی انور لاگ صاحب نے این ٹی ایس محکمہ تعلیم میں لاگو کیا، تو کیوں نہیں یعنی جتنے سرکاری جو ادارے ہیں ان کو این ٹی ایس کے ذریعے سے اس کی سلیکشن ہو، تاکہ یہ سلیکشن کمیٹی کی اصل معاملہ کیا ہے سلیکشن کمیٹی؟ ایسا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ چیزیں ساری میرٹ پہ ہو رہی ہوتی، ساری ٹھیک ہو رہی ہوتی، تو کوئی کیوں عدالت میں جائے؟ اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اسامیاں آئی ہوئی تھیں، اسی طرح اس سے پہلے جو مختلف اسامیاں آئی ہوئی تھیں. آپ یقین کریں راجہ کفیل صاحب کہ تمام حلقوں میں یہ بات طے تھی، حکومت آزاد کشمیر نے باقاعدہ جو ہے وہ زبانی ظاہر ایسی چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انوار الحق جیسا بندہ تو لکھ کے، یہ تو آڈیٹر جنرل کی چیزیں سامنے آ گئی نا، ادروائز یہ لکھ پڑھ کے کوئی کام نہیں کرتے. دوسری یہ بات ہے ابھی تو یہ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی تو انوار الحق صاحب وزیر اعظم ہیں، کرنل وقار نور صاحب سینئر وزیر ہیں، فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہے وہ بلدیات کے وزیر ہیں. تینوں پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے بظاہر، پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی طاقتور شخصیت ان کے موجود ہے جس کا اتنا انٹرسٹ ہے کہ جی وہ پاکستانیوں کو کمپرومائز کر رہی ہے اور اربوں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہے. جب یہ نہیں ہوں گے تو سوچیں ان کی کون کون سی کہانیاں، ان کو اور کون سی داستانیں آئیں گی. اب رائے صاحب میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں ہے کہ سارے آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں تمام افسران کو، تمام سلیکشن کمیٹیز کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ متعلقہ ایم ایل اے جو ہے اس نے جو فہرست دی ہے اس فہرست کے مطابق جو ہے وہ میرٹ ہے. آزاد کشمیر میں کوئی میرٹ نہیں ہے، انوار سرکار کی گڈ گورننس سرکار کا کوئی میرٹ نہیں ہے. جو ایم ایل اے فہرست دے گا وہ میرٹ تھا. آزاد کشمیر میں ایک تقرری بھی جو ہے وہ انوار الحق کے دور میں میرٹ پہ نہیں ہو رہی تھی. پبلک سروس کمیشن غیر فعال ہے، اسی طرح جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے. اب یہ جو رینجر پولیس انہوں نے بنائی اس کی وہ کرنا چاہتے. اب یہ اور یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ عدلیہ کے حوالے سے بھی جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، شام کو بیٹھ کے وزیر اعظم اور جو ان کے میں آپ کو بتایا نا ایک ٹولہ ہے نا مخصوص، جو شام کو بیٹھ کے کہتا ہے جی او جی ہم یہ دیکھیں جی ہم تو ہزار جو ہے وہ آزاد پاکستان کی بقا کے لیے ایکشن کمیٹی کے خلاف 1000 بندوں 1200 بندوں کی وہ بنانا چاہ رہے تھے، کیا کہتے ہیں رینجر فورس بنانا چاہ رہے تھے پولیس کے زیر انتظام، تو اسی طرح جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے. تو عدالتوں نے کیا کیا ہوا ہے جی، سلیکشن کمیٹیوں کے اوپر سٹے دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. یہ سارا دن جو ہے بیٹھ کے اب عدالتیں جو ہے وہ کام ایسا کرتے ہیں. اب سلیکشن کمیٹیاں انہوں نے اس میں کلرک جو ہے وہ ڈالے ہوئے تھے، اپنے من پسند جو ہے وہ ایسے ڈالے ہوئے تھے کہ 100% ان کا ہو. تو اصل ایشو یہ ہے کہ عدالتوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 دنوں میں جو ہے آئین اور قانون کی حکمرانی کے دن تھے. کل جسٹس سردار اعجاز صاحب نے اور خالد رشید صاحب نے فیصلہ دیا. آج کا مجھے بینچ نہیں پتا، لیکن یہ جو لوگ بھی ہیں انہوں نے قانون کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے، عدلیہ کی عزت اور وقار بحال کرنے کے لیے جس انداز سے حکومت آزاد کشمیر بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ میرٹ کو پامال کر کے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ جو آپ یہ بتائیں کہ ظلم کی یہ حد ہے کہ پوری طرح جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے آپ اختیار جو ہے وہ ان کو دیا ہوا تھا کہ ممبران اسمبلی جو کہیں، جس بندے کو کہیں، اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ کریں. اب ایک بار مجھے انصر عبدالی صاحب بتا رہے تھے کہ ضلع کوٹلی کے اندر جو ہے وہ جو لوگوں کو ڈسپینسر بھرتی کیا گیا اس یا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو نرس بھرتی کیا گیا ہے وہ نرسنگ نہیں جانتے. مگر راجہ کفیل صاحب کا کیا کام ہے کہ وہ ڈرپ لگائے، کنولا لگائے. کل کسی کا فتولا انہیں بھرتی کر لیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے جی. کسی نے بھرتی کیا، جس نے کیا اسے اٹھا کے، میں تو کہتا ہوں جس نے کسی کو غلط ڈاکٹر بھرتی کر لیا، نرس بھرتی کر لیا، اسے پھانسی لگانی چاہیے کہ یہ ہے. مگر اس طرح کا میرٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج آزاد کشمیر کے عدلیہ کی حکمرانی کا دن ہے. آزاد کشمیر کی عدلیہ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ یہ جو سینکڑوں جو ہے یہ من پسند لوگوں کو جو ہے یہ لگانا چاہتے تھے اپنی گڈ گورننس اور میرٹ کی آڑ میں، آج انہیں جو ہے انہیں روک دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سلیکشن کمیٹی ہونی چاہیے جسے وہ کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آخر پبلک سروس کمیشن کو کیوں غیر فعال رکھا گیا ہے اور باقی جو ادارے ہیں اس میں ریکروٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی، اور مخصوص لوگوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. کل جو ہے وہ آپ نے وہ دیکھا تھا کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں اس کا بھی ذکر تھا کہ اس کو بھی جو ہے وہ بغیر اشتہار کے جو ہے یہ لوگوں کو یہ بھرتی کر رہے ہیں بغیر طریقے. تو اس کو دیکھنا چاہیے. اور بعض یہ اطلاعات ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن عدالتی حکم کے باوجود جو ہے میرپور میں اور کچھ اور جگہ پہ جو ہے وہ ٹیسٹ اور انٹرویوز کے جو ہے وہ لیٹر جاری کیے گئے ہیں
تو وہ خالصتاً توہین عدالت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے اور عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے فیصلے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی جا رہی تو اسے بھی دیکھ لینا چاہیے. بہت شکریہ عامر صاحب، اب ایسا شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، اور ہم تو گزشتہ 2 سال سے یہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، وہاں جو رواداری کی سیاست تھی، عزت احترام کی یعنی جو سیاست تھی، تو اس کو ایک شخص نے اس سارے نظام کو بلڈوز کر کے رکھا ہوا ہے. اور ابھی بھی جو ایک جو نئی جو مطلب جو مہم جو ہے، ظاہر ابھی آزاد کشمیر الیکشن نزدیک ہے اور سیاسی جماعتوں انتخابات میں جا رہی ہیں، اور جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے ایک باریک واردات کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون کی قیادت کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا، اور وفاقی وزراء کے دور آزاد کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر وزراء کو ان سے جو پریس کانفرنس کروا کر شدید احتجاج کیا گیا. تو ظاہر ہے ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن مہم شروع ہونے کو ہے، اور یعنی بجٹ کے بعد ظاہر عملی طور پر تمام سیاسی جماعتیں حکومت ہوں گی. ایسے حالات میں اگر جو عدم استحکام پایا جا رہا ہے، یعنی اس ٹائم آزاد کشمیر میں کسی سیاسی جماعت کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک جو بے نامی حکومت ہے، اور ظاہر اس سے حالات خرابی ہوں گی، اور بجائے کہ آپ کو کل اور کو جواب دینا پڑے گا، کل حالات اس نیت پہ جائیں گے شاید آپ کے لیے واپسی مطلب جو ناممکن ہو جائے، اور حالات وہی ہوں کو جو ان مجاہدین کو جو آج سے یعنی کہیں دہائیاں پہلے جو ہم نے ایز اے اسٹیٹ یعنی پالیسی کے طور پر ہم نے مجاہدین کو پروموٹ کیا، مجاہدین کی مدد کی، ان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوق، ان کے ہاتھ میں جو بندوق جب تھمائی، اور جب وہ بندوق ان کے ہاتھ میں چلی گئی تب ریاست تمام تر کوشش کر رہی ہے کہ وہ بندوق اب وہ لوگ بندوق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو آزاد یعنی پاکستان کی ریاست اس کی کتنی بڑی قیمت چکا چکی ہے، اور جو اس طرح آزاد کشمیر میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ایک سازش کے تحت آزاد کشمیر میں دوبارہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ حالانکہ گزشتہ یعنی 4 دہائیوں کے دوران اس کی یعنی اس مطلب جہادی سرگرمیوں کے دوران جو آزاد کشمیر کا علاقہ جو پورا مر رہا ہے، اور کسی بھی مجاہد نے، کسی بھی جہادی تنظیمیں نے آزاد کشمیر معاملات میں، آزاد کشمیر امن امان میں یعنی کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. لیکن ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کہیں کو جو یعنی ٹی ٹی پی والے آ گئے، آزاد کشمیر بیس کیمرہ دیے گئے. ایک من گڑت جو یعنی مطلب جو بیان ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا امن کو اس کو بلڈوز کیا جائے، صوبتاز کیا جائے، اور یعنی جو کشمیریوں کے اندر یعنی پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف یعنی جو نفرت جو پیدا کی جائے. اس پر بہت سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، بہت سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے. ہم پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی وفاقی حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ان تمام ایشوز پہ فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلیٰ سطح اجلاس بلائیں، آزاد کشمیر سیاسی جماعتوں کو خدمات میں لیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں 2 سال میں ایسے کیوں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ آزاد کشمیر کا پرامن علاقہ ہے، بھائی چارے کا لوگ ہے، پاکستان سے محبت کرنے لوگ ہیں، یعنی کیسے حالات، کیوں حالات، ان حالات کو پیدا کرنے ذمہ دار کون ہے؟ اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس شخص نے آزاد کشمیر اور پاکستان رشتے میں دراڑ ڈالی ہے. کل تک اجازت ہے، اللہ حافظ.